نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے کیا پیغام دے رہا ہے۔ سورہ فرقان میں آیت 25 to 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قیامت کا دن کافروں پر بھاری ہوگا، اور جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل کو راہ دے گا اور فرشتے اس طرح اتارے جائیں گے کہ ان کا تار بند جائے گا۔ اس دن صحیح معنی میں بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ استغفر اللہ۔ آیت 27 to 29 میں بری دوستی کا انجام بتایا جا رہا ہے، اور جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو بے کس چھوڑ جاتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں شیطان اور شیطان نما انسانوں سے محفوظ فرما۔ نیکسٹ 2 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکوہ بیان کیا جا رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ یا رب، میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی، اور ہم نے اسی طرح مجرم لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یا اللہ، قیامت کے روز ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ آیت 32 to 34 میں کافروں کا ایک اور اعتراض بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو گھیر کر منہ کے بل دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا وہ بدترین مقام پر ہیں، اور ان کا راستہ بدترین گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ آیت 35 to 40 میں ماضی کی عبرتناک داستانیں بیان کی جا رہی ہیں۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا تھا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے نیست و نابود کر دیا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے عاد و سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کیا، اور ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دیں، اور جب وہ نہ مانے تو ہر ایک کو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ اور یہ کفار مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے رہے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ بھلا کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں رہے؟ پھر بھی انہیں عبرت نہیں ہوئے، بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوا۔ یا اللہ، تو ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ آیت 41 to 42 میں گستاخانِ رسول کا انجام بتایا جا رہا ہے، اور اے پیغمبر، جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ یہ تمہارا مذاق بناتے ہیں کہ کیا یہ وہی صاحب ہیں جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں ان سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آ جائے گا تب انہیں پتہ چلے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا۔ بے شک یا رب العالمین تو وحدہ لا شریک ہے،
اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔